کسی کو نفع نہیں دے سکتے تو نہ دینا، کسی کو نقصان بھی نہ دینا، کسی کو ایک پل کی خوشی نہیں دے سکتے تو نہ دینا، کسی کو ساری زندگی کے لیے تکلیف میں بھی نہ ڈالنا، کسی کو دکھ دے کر، کسی کو تکلیف دے کر تجھے کیا لگتا ہے کہ تو ساری زندگی ایسے ہی مسکراتا رہے گا؟ نہ بندے نہ، بس وقت کے الٹنے کی دیر ہے، تیری باری بھی دور نہیں ہے، اس لیے کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ اپنا کیا آخر بھگتنا ہی پڑتا ہے۔ اور ہاں سنو جوانو، اگر کسی غریب کی مدد نہیں کر سکتے تو نہ کرنا، خدا را کسی غریب کی غربت پہ مذاق بھی نہیں اڑانی، غریب کی غربت پہ مذاق نہ اڑانا، اس لیے کہ غریب ہونے میں وقت نہیں لگتا۔ پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے علماء کرام ماشاءاللہ جمع ہیں، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، میں تمہیں سونے کی تختی پہ لکھنے والا ایک جملہ دے کے جا رہا ہوں۔ جوانو، صاحب عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریب کی خدمت پہنچاتی ہے، یہ قیام، یہ رکوع، یہ سجود اس مقام تک نہیں پہنچاتے غریب کی خدمت پہنچاتی۔ ہم غریب کے گھر روٹی دیتے ہیں لیکن تب جب وہ مر جاتا ہے۔ آپ کے ہاں پتہ نہیں یہاں رواج ہے یا نہیں، قبلہ جس گاؤں میں میں رہتا ہوں وہاں کا ایک رواج ہے کہ جب ہمارے محلے میں کوئی فوتگی ہو جاتی ہے تو ہم سارے محلے والے مل کر اس مرنے والے کے گھر روٹی پہنچاتے ہیں، کھانا پہنچاتے ہیں۔ میں نے کہا نادانو، اوے مرنے والا روٹی روٹی کرتا مر گیا، مرنے والا 3 دن کا بھوکا تھا، آخر مر گیا، اور روٹی کھلاتے تو اسی مرنے والے کو کھلاتے، آج اس کے مرنے کے بعد تمہاری دی روٹی کس کام؟ روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی، فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا، چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے مارا ہے بھوک نے، حاکم نے یہ لکھا کہ یہ کچھ کھا کے مر گیا۔ جوانو، اہم دن وہ نہیں تھا جس دن تم اس دنیا میں آئے تھے، اہم دن تو وہ ہوگا جب تم لوگ یہ جان لوگے کہ تمہارے آنے کا مقصد کیا تھا۔ وہ ایک غریب فقیر تھا، نہایت ہی غریب تھا، اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے، آپ میرے خیال میں تھک گئے ہیں سارے، ایسے نہیں؟ وہ غریب فقیر تھا، وہ ایک غریب فقیر تھا۔ جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا ماشاءاللہ مسجد میں، جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، امیر بیٹھے ہیں، غریب بیٹھے ہیں، ہر بندے کی زندگی کا 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن غربت میں گزرے ہیں۔ ہر بندے نے غربت کا منہ دیکھا ہے، یہ نہیں بندہ شروع سے ہی امیر تھا تو پھر امیر ہی چلا رہا ہے، ہر بندہ ایک نہ ایک دن غربت کا منہ دیکھتا ہے۔ وہ ایک غریب فقیر تھا، نہایت ہی غریب، کہ بلا اس کے پھٹے پرانے کپڑے تھے، ایک ہی لباس تھا وہ بھی پھٹ گیا، اب جگہ جگہ سے ننگا جسم نظر آ رہا تھا۔ اب یہ فقیر بادشاہ کی چوکھٹ پہ گیا، جہاں بادشاہ کے کتے بندھے ہوئے تھے وہاں جا کے بیٹھ گیا۔ بادشاہ کو دیکھ کر کہنے لگا، بادشاہ ایک بات تو بتا۔ کہا جی کون سی بات؟ کہا بادشاہ مثال کے طور پر اگر میں تیرے دروازے پر ابھی مر جاؤں، بتا تو صحیح تو میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ میں تمہیں امانت دے کے جا رہا ہوں، کل جا کر اپنے دوستوں کو بھی سنانا۔ بادشاہ مثال کے طور پر اگر میں تیرے دروازے پر ابھی مر بھی جاؤں، بتا تو صحیح تو میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ بادشاہ نے کہا، فقیر میاں اگر تو میرے دروازے پر ابھی مر بھی گیا تو میں یہی کچھ کروں گا، تجھے کفن دے کر دفن کر دوں گا، تجھے کفن دے کر دفن کر دوں گا، تجھے کفن دے کر دفن کر دوں گا۔ یہ سن کر غریب فقیر کی چیخ نکل گئی، غریب فقیر رو کر کہنے لگا، بادشاہ میرے مرنے کے بعد جو میری مردہ لاش ڈھانپنے کے لیے مجھے کفن دو گے نا، وہ آج ہی دے دو تاکہ میں اپنی زندہ لاش تو ڈھانپ سکوں۔ بادشاہ میرے مرنے کے بعد تمہارا دیا کفن کس کام کا؟ میرے مرنے کے بعد تمہارا دیا لٹھے کا سوٹ کس کام کا؟ خدا کے لیے
آج میرا ننگا جسم ڈھانپ لو، مرنے کے بعد چاہے کفن نہ بھی دینا۔ جوانو، درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتے، دریا اپنا پانی خود نہیں پیتے، اس لیے کہ دوسروں کے لیے جینا ہی اصلی زندگی ہے۔ خدا را کسی غریب کی مدد نہیں کر سکتے تو نہ کرنا، کسی غریب کی غربت پہ مذاق بھی نہیں اڑانا۔